There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اے رب، کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم، میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے تیری وحدت مجھ میں، اے میرے وحدتوں والے، مجھے یکجا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری، میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میں مسافر ہوں، 100 رستے مجھے راس آتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، 100 رستے مجھے راس آتے ہیں۔ میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے، بس میں
کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے، میرا نغمہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے، تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کے آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے۔ جی ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں، جسے ہم اور آپ گنشا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ترتیب بھی ہوتا ہے اور نشر بھی ہوتا ہے۔ سو آپ لوگ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کسی اور شہر سے، کسی کونے کریے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ دوست بھی جو دیار غیر سے بھی یہ چینل ایف ایم 101 قریباً دنیا کے 52 ممالک سے زائد ممالک میں سنا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طور طریقے سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سو وہ دوست بھی بہت دل کے قریب ہیں، جو دیکھنے میں بہت دور ہے۔ بظاہر جو لوگ دور ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بات ہونی چاہیے دل سے، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ بات اگر دل سے کی جائے تو دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو دل قریب ہونے چاہیے، باقی جو دوریاں ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ وقتی ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اتنی دور ہیں، اپنے مقاصد، زندگی کے مقاصد انسان حاصل کرتے کرتے بہت دور چلا جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے۔ اپنوں کے لیے قربانی، اور اپنوں کے لیے، ان کے لیے ان سے دور رہنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں اور آسانیاں دیتے ہیں۔ سو آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور یہاں 2:16 ہوئے جاتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے صبح 4 بجے تک۔ پوری ایک ٹیم کی کوشش کاوش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ممکن پاتا ہے کہ یہ پروگرام اس طرح سے آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ یہ صرف ایک انسان کی کوشش کاوش نہیں ہوتی، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ مائک کے اس طرف سے صرف ایک ہی شخص جو ہے، کیونکہ اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس پہ پورا ہوم ورک ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے۔ سو اس پوری ٹیم میں شامل بہت سے لوگ ہیں، ٹیم کو ہیڈ کرتی ہیں ہماری پروگرام مینیجر صدفرانی صاحبہ، پروڈیوسر ہیں مہک جبین صاحبہ، اور آج باقی اور دوستوں کے علاوہ نایاب اقبال صاحب کی معاونت حاصل ہے۔ یہ تو وہ ساری باتیں جو ہمیں کرنا پڑتی ہیں، آغاز میں آپ کو بتانا پڑتا ہے، چاہے پروگرام روز ہی کیوں نہ ہو، چاہے باتیں آپ کو معلوم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری ڈیوٹیز میں، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہ آپ کی سماعتوں تک ضرور پہنچے پیغام۔ بس پوچھنے والی بات ہے کہ آپ سنیں آپ کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں۔ اہم بات تو یہی ہے کہ آپ کو اچھے ہونا ہے۔ ہمارے تک خبر اگر یہ پہنچے کہ آپ اچھے ہیں تو سب اچھا ہے، اللہ آپ کو اور آسانیاں دے، باقی تو چلتا رہتا ہے۔ سلیم کوثر نے کہا تھا نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت غزل تھی، اس کا شعر تھا کہ میرا سانس رشتہ باقی ہے، دل ساتھی ہے، کیا لکھنا۔ میرا سانس رشتہ باقی ہے، دل ساتھی ہے، کیا لکھنا۔
تو چین سے ہے یا جینا کار محال ہوا، کبھی لکھنا۔ سو ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اچھے ہوں۔ مہاراج جناب آپ سے بات بھی ہوگی، اور ان لوگوں کا شکریہ جو پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ چند اشعار واصف علی واصف کے آغاز میں میرے ذہن میں آگے کہ بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، شیرازہ ملت ہوں بکھر جاتا ہوں اکثر، میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر، میں موت کو پاتا ہوں کبھی زیر کف پا، ہستی کے گماں سے بھی گزر جاتا ہوں اکثر۔ اور شعر تھا کہ سب سے خیر سارے یہ اشعار کمال کے ہیں اور بہترین ہیں، لیکن یہ شعر سنے گا کہ مرنے کی گھڑی آئے تو میں زیست کا طالب، زندگی چاہے بہت لمبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اگر آپ صدیاں بھی جی لیں تو جانے کی گھڑی پہ آپ طالب ہوتے ہیں کہ کچھ پل کچھ گھڑیاں اور مل جائیں۔ مرنے کی گھڑی آئے تو میں زیست کا طالب، جینے کا تقاضا ہو تو مر جاتا ہوں اکثر، رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف، بے لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر، رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف۔ یہ بھی بڑا عجیب سی بات ہے کہ بھری دنیا میں اکیلے رہنا۔ رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف، لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر۔ اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو۔ یہ مانا میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں میں، یہ مانا میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں میں، برا کیا ہے اگر یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو، برا کیا ہے اگر یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو۔
अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो. जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम में शामिल रहते हैं मुदस्सिर साहब और साइमा, आपने टेलीफोन किया, आपका बहुत शुक्रिया. थोड़ी सी देर के बाद म्यूजिकल ट्रैक के बाद आपसे बातों का सिलसिला शुरू होगा. जी हाँ, मेरी कोशिश है कि जो कुछ मेरे पास है शायरी के हवाले से या प्रोग्राम के हवाले से वो आपकी समातों तक पहुँचे. अभी कुछ बात हो रही थी कि उसी मिस्र के हवाले से वो जहन में रह गया कि भरी दुनिया में वो कभी कभी इंसान ऐसा भी सोचता है. ज़ियाउल मुस्तफा तुर्क का एक शेर है कि सबसे जुदा होने की ख्वाहिश ठीक है, लेकिन सबसे जुदा होने की ख्वाहिश ठीक है लेकिन बंदा अपनी जात में तन्हा रह जाता है. और ये ख्वाहिश भी इंसान के अंदर कभी ना कभी जन्म लेती है. मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ये दुनिया के तो खैर लोगों ने किसी ने इसको इंसानों का जंगल कहा, किसी ने मेला कह दिया. वो शेर था कि किसी ने लिखा था कि मेरे खलादा जाफरी का शेर है कि रहता हूँ जहां में वो फरिश्तों का नगर है, कोसों को इंसान दिखाई नहीं देता. तो ये जो सारी बात होती है ये इंसान पे इंसान के मान की बात है. एक इंसान अगर आप हकीकत जाने तो एक इंसान चाहे उसका आपस में कोई रिश्ता भी नहीं है लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता इंसानियत का है. एक इंसान का दूसरे इंसान पे बड़ा हक है जो शायद हम यकीनन भूल चुके हैं. ये सारा वक्त सिर्फ इसलिए नहीं अता हुआ कि आप सिर्फ अपने चंद रिश्ते नातों ताल्लुक वास्तों को दें. ये पूरी इंसानियत के लिए वक्त दिया गया है, आपको, मुझे, तमाम लोगों को, और इसकी तकसीम भी बता दी गई है. और अगर बताई गई तकसीम के ऊपर आप अमल ना करें या कोशिश ना करें तो फिर ऐसे ही होता है, इंसान उलझा मुलझा रहता है. ये शायद इसीलिए है कि हमने दूसरों को देने वाला वक्त भी अपने पास रख लिया, ये समझते हुए और ये जानते हुए कि हमारे पास अपनी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज का आप दावा नहीं कर सकते. खैर, बात तन्हाई की हो रही थी और ये जो मिसरा था कि सबसे जुदा होने की ख्वाहिश ठीक है लेकिन होता है ऐसे. ये जो मान की मैं बात कर रहा हूँ, जब मान टूटता है तो फिर इंसान की ये ख्वाहिश होती है. जैसे खलील जिब्रान ने अपनी किताब में लिखा कि और इसको अजमी साहब का भी एक शेर है, वो है कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है. तो जब इंसान दूसरों से उम्मीदें लगा बैठता है और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर उसका दिल चाहता है तन्हाई की तरफ लौटने का. तो ज़ियाउल मुस्तफा तुर्क ने कहा कि सबसे जुदा होने की ख्वाहिश ठीक है लेकिन बंदा अपनी जात में तन्हा रह जाता है. पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर खेल तमाशा रह जाता है. और शेर था कि सहल नहीं है दिलदारी में दुनियादारी. दोनों चीजें, सहल नहीं है दिलदारी में दुनियादारी,
دوسرا ہو بھی جائے تو پہلا رہ جاتا ہے، مجھ سا حال ہوا کرتا ہے سورج کا بھی، دن بھر جلتے جلتے آدھا رہ جاتا ہے۔ اور مکتا تھا کہ یکدم سانس اکھڑنے لگتی ہے ترک ایک دن، یکدم سانس اکھڑنے لگتی ہے ترک ایک دن سارا آنا جانا رہ جاتا ہے۔
وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سو بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، ماریہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی ماریہ، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت جی شکر اللہ کا، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک تو ہے آپ کی؟ جناب کافی عرصے بعد آئے ہیں سر آپ۔ آپ بھی میرا خیال کافی عرصے کے بعد ٹیلی فون کری ہیں۔ میں نے لاسٹ فرائیڈے کا ایسا ہی ہے، ایک میرا خیال آف ہوا تھا، if I'm not wrong، یاد؟ جی جی جی، لیکن وہ بظاہر بات ہے ویک میں 2-3 شوز ہوں تو وہ لگتا ہے نا کافی عرصے بعد۔ جی ہاں ایسے ہی ایسے۔ اچھا، یہ امجد اسلام امجد صاحب کی غزل ہے، مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی ہے۔ صحیح۔ ہر پر دھیان میں بسنے والے لوگ فسانہ ہو جاتے ہیں، ہر پر دھیان میں بسنے والے لوگ فسانہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ پرانے ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا انتخاب ہے یہ۔ ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے۔ ہاں، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، منظر کھل اٹھتی ہے، پیرہن کی قوسے قضا موسم تیرے ہنس پڑنے سے اور سہانے ہو جاتے ہیں۔ موسم عشق کی عادت سے ہی ہر چیز بدل جاتی ہے، راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین دیا، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہے، اچھا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم، ذات کا بڑا احسان۔ بتائیے کون بات کریں؟ جناب سید ناصر عباس بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی جی ناصر عباس صاحب، مزاج کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں خان صاحب، خیریت سے؟ اس ذات کا بڑا کرم۔ سر ایک چھوٹا سا کلام ہے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جناب ارشاد۔ نام والا میرا پڑوسی تھا، نام والا میرا پڑوسی تھا، ایک حوالہ میرا پڑوسی تھا۔ اچھا ہے، اچھا، نام والا میرا پڑوسی تھا، ایک حوالہ میرا پڑوسی تھا، گھر تیرا جگمگایا ہے جس نے، گھر تیرا جگمگایا ہے جس میں، یہ اجالا میرا پڑوسی تھا۔ واہ واہ۔ اس لیے بھی سونا ہے گھر میرا، اس لیے
یہ بھی سنا ہے گھر میرا جانے والا میرا پڑوسی تھا. کل شب کی تاریکی نے ناصر, کل شب کی تاریکی نے ناصر جو مار ڈالا میرا پڑوسی. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ بھی تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے, اس کو میں ابھی پورا کر رہا ہوں. بہت اچھا. تو میں نے کہا چلو آپ کو سنانے, اور آپ کا ایک ادھار ہے میرے پہ سر, وہ آپ نے پورا کرنا ہے. آج میں ڈیفینیٹلی اس کو پروگرام میں عدیم ہاشمی صاحب کی جو ہے وہ مجھے بہت پسند آتی ہے آپ کی. عدیم ہاشمی کا نہیں, آپ نے ناصر علی سعید کی وہ جو طویل پٹواری والی جو, جی 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 سوری, اچھا ناصر علی سعید صاحب کی ہے. یہ ناصر علی سعید کی ہے. اس کو میں آج کوشش کروں گا کہ 3 بجے پروگرام میں شامل کروں. جی بڑی مہربانی, میرے تو ہم نام ہی ہیں پھر شاہ صاحب بھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان, اس کا بڑا کرم, بڑا اللہ کا احسان. لاسٹ ویکینڈ کا نہیں ہوا تھا نہیں کہاں تھے آپ؟ میں ضروری نہیں ہے, اللہ کا احسان ویسے میری زندگی بہت ہے. یہ پروگرام میں آنا میں نے ویسے ہی کہہ دیا. میں پوچھ رہوں کہاں تھے آپ؟ میں ٹاؤن میں نہیں تھا, میں شہر میں نہیں تھا. اچھا, میں طبیعت ٹھیک تھی نا؟ اللہ کا بڑا کرم, بڑا احسان. اچھا چلیے پھر ٹھیک ہے. مطلب ادھر ادھر جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے. نہیں طبیعت ٹھیک ہے. چلیے اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. اچھا جی, عذاب دید محسن نقوی. محجبین بات کر رہی ہیں آپ اسلام آباد سے؟ جی جی اسلام آباد. سوری میں انٹرو بھول گئی. وہ لوگوں کو بتانا پڑتا نا. ویسے تو ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ محسن نقوی کی ابھی بات کر رہی تھی, تو وہ محسن نقوی نے کہیں لکھا تھا کہ وہ قصے ہیں وہی بات پرانی اپنی. وہ قصے ہیں وہی بات پرانی اپنی, کون سنتا ہے بھلا رام کہانی اپنی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فیملی ٹھیک؟ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم, سب ٹھیک ٹھاک. کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے, ہمارا کیا ہے, ہم تو چراغ شب کی طرح اگر جلے بھی تو بس اتنی روشنی ہوگی کہ جیسے تند اندھیروں کی راہ میں جگنو, ذرا سی دیر کو چمکے چمک کے کھو جائے, پھر اس کے بعد کسی کو نہ کچھ سجھائی دے, نہ شب کٹے, نہ سراغ سحر دکھائی دے. ہمارا کیا ہے, ہم تو پسے غبارے سفر اگر چلے بھی تو بس اتنی راہ طے ہوگی کہ جیسے تیز ہواؤں کی زد میں نقش قدم ذرا سی دیر کو ابھر کے مٹ جائے. پھر اس کے بعد نہ منزل نہ راہ گزار ملے, حدے نکاح طلب تشتے بے کنار ملے. ہماری سمت نہ دیکھو کہ کوئی دیر میں ہم قبیلہ دل و جان سے بچھڑنے والے ہیں. بسے بسائے ہوئے شہر اپنی آنکھوں کے مثال خانہ ویراں اجڑنے والے ہیں. ہوا کا شور یہی ہے تو دیکھتے رہنا, ہماری عمر کے خیمے اکھڑنے والے ہیں. اب اس کے بعد تمہارے لیے ہے رنگ سبھی, یہ آپ کے لیے. اب اس کے بعد ہے تمہارے لیے رنگ سبھی رتے سبھی موسم تمہیں سے مہکیں گے. ہر ایک لوہے زماں پہ تمہارے نام کی مہر, ہر ایک صبح تمہاری جبین پہ سجدہ گزار, طلوع مہر درخشاں فروغ ماہ تمام, یہ رنگ و نور کی بارش تمہارے عہد کے نام. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم پہ ہونا ہے درود نعمت عظما ہو یا نزول عذاب. تمہیں پہ قرض رہے گی تمہارے فرض میں ہے, تمہیں پہ قرض رہے گی تمہارے فرض میں ہے, دلوں کی زخم شماری غم جہاں کا حساب. گناہ وصل کی لذت کے ہجرتوں کا ثواب, تمام نقش تمہیں کو سوارنا ہوں گے, رگوں میں ضبط کے نشتر اتارنا ہوں گے. اب اس طرح ہے کہ گزرے دنوں کے ورثے میں تمہاری نظر ہیں ٹکڑے شکستہ خوابوں کے. جلے ہوئے کئی خیمے, دریدہ پیرہن, مجھے چراغ لہو انگلیاں فگار بدن, یتیم لفظ ردا سوختہ انا کی تھکن. تمہیں یہ زخم تو آنکھوں میں گولنا ہوں گے, عذاب اور بھی پلکوں پہ تولنا ہوں گے. وہ یوں بھی ہے اگر حوصلے سلامت ہوں, بہت کٹن بھی نہیں رہا گزارے دشتے جنوں. یہی کہ آبلا پائی سے جینا اگتا ہے,
जराहतों की मुशक्कत से दिल न घबराए, रगों से दर्द का सीमाद इस तरह फूटे, निशाते कर्ब का आलम फिजा पे तारी हो। कभी जो तबल बजे मक्तल हयात सजे, तो हर कदम पे लहू की सबील जारी हो। वाह। तो यूं नहीं तो चलो आपके अपने दामन पर बफैज़े कम नजरी दाग बेशुमार सही। उधर ये हाल के मौसम खराज मानता है, इधर ये रंग के हर अक्स आईने से खजल, न दिल में जख्म न आंखों में आंसुओं की चमक। जो कुछ नहीं तो यही रस्म रोजगार सही, न हो नसीब रगे गुल तो नो के खार सही। जो हो सके तो गरेबां के चाक सी लेना, जो हो सके तो गरेबां के चाक सी लेना, वगरना तुम भी हमारी तरह से जी लेना। हमारी तरह से जी लेना। अच्छा, थोड़ी लंबी थी इसलिए मैंने जल्दी की है। हालांकि शायरी के असूलों के खिलाफ ही उसको इतना तेज पड़ा। नहीं, आप उसको वक्त हैं, वो कलाम ही बहुत अच्छा था मोहसिन नकवी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ रखे हमेशा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम। से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। चीमा साहब स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। आप सुनाए कैसे हैं, दिन कैसे गुजरे? करम अल्लाह पाक, बहुत अच्छे, बहुत उसका शुक्र। आप सुनाइए, फैमिली ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। क्या लेके आए हैं? साहब को जनाब, मुझसे बढ़कर कोई प्यारा भी नहीं हो सकता। हाँ, अच्छी जमीन पे और अच्छा कलाम है। और तेरा साथ गवारा भी नहीं हो सकता। हाँ, रास्ता भी गलत हो सकता है, मंजिल भी गलत। मंजिल भी गलत। रास्ता भी गलत हो सकता है, मंजिल भी गलत। और सितारा तो सितारा भी नहीं हो सकता। हाँ, पाँव रखते ही फिसल सकता है, मिट्टी हो के रेत। हाँ, पाँव रखते ही फिसल सकता है, मिट्टी हो के रेत। हर किनारा तो किनारा भी नहीं हो सकता। बहुत खूब। हर किनारा तो किनारा भी नहीं हो सकता। उस तक आवाज पहुंचनी भी बड़ी मुश्किल है। हाँ, उस तक आवाज पहुंचनी भी बड़ी मुश्किल है। और ना देखे तो इशारा भी नहीं हो सकता। ना देखे तो इशारा भी नहीं हो सकता। इशारा भी नहीं हो सकता। तेरे बंदों की माशियत का अजब हाल हुआ। हाँ, तेरे बंदों की माशियत का अजब हाल हुआ। ऐश कैसा के गुजारा भी नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। अपना दुश्मन ही दिखाई नहीं देता हो जिसे। हाँ, अपना दुश्मन ही दिखाई नहीं देता हो जिसे। ऐसा लश्कर तो सफ आरा भी नहीं हो सकता। बहुत खूब। ऐसा लश्कर तो सफारा भी नहीं हो सकता। पहले ही लज्जत इनकार से वाकिफ नहीं जो। हाँ, पहले ही लज्जत इनकार से वाकिफ नहीं जो। उससे इनकार दोबारा भी नहीं हो सकता। हुस्न ऐसा के चकाचौंध हुई आंखें। हाँ, हुस्न ऐसा के चकाचौंध हुई हैं आंखें। हैरत ऐसी के नजारा भी नहीं हो सकता। हैरत ऐसी के नजारा भी नहीं हो सकता। चलिए वो शख्स हमारा तो कभी था ही नहीं। चलिए वो शख्स हमारा तो कभी था ही नहीं। दुख तो ये है कि तुम्हारा भी नहीं हो सकता। तुम्हारा भी नहीं हो सकता। वाह वाह। दुख तो ये है कि तुम्हारा भी नहीं हो सकता। दुनिया अच्छी भी नहीं लगती हम मैसों को सलीम। दुनिया अच्छी भी नहीं लगती हम मैसों को सलीम। और दुनिया से किनारा भी नहीं हो सकता। बहुत खूब। और दुनिया से किनारा भी नहीं हो सकता। तुझसे बढ़कर कोई प्यारा भी नहीं हो सकता। पर तेरा साथ गवारा भी नहीं हो सकता। वाह वाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सर। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।
جی ہاں جناب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کا. تھوڑے سے انتظار کے بعد دوبارہ آپ سے 3 بجے یہ سلسلہ شروع کریں گے. ایک غزل شامل کرتے ہیں پروگرام میں محسن رقبی، اور کتاب برگ صحرا سے انتخاب لے کر آیا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ستاروں کی جستجو ہے بہت، وہ لوگ جن کو ستاروں کی جستجو ہے بہت، انہی کی آبلہ پائی پہ گفتگو ہے بہت. تو آسماں پہ شفق تر شفق گلاب کھلا، میری زمیں کو میرے جسم کا لہو ہے بہت. یہی خیال میری زندگی کا حاصل ہے، یہی خیال میری زندگی کا حاصل ہے. مجھے گوا کے میرے یار، مجھے گوا کے میرا یار سرخ رو ہے بہت. قدم قدم پہ کئی زاویے بدلتا ہے، تیری طرح تیرا غم بھی بہانہ جو ہے بہت. اور چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ وہ پوری نظم، پوری غزل پروگرام میں شامل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ میں جنگلوں کے گلابوں سے پیار کرتا ہوں، میں جنگلوں کے گلابوں سے پیار کرتا ہوں. وہ یوں کہ دل میں اجڑنے کی آرزو ہے بہت. میں کب سے آنکھ میں آنسو سجائے پھرتا ہوں. سنا تھا اس کو نگینوں کی جستجو ہے بہت. میری گلی میں اترا اے شب غریب کے چاند، میری گلی میں اتر ہے شب غریب کے چاند. میں شہر بھر میں اکیلا ہوں، مجھ کو تو ہے بہت. یہ کہہ کے شہر سے محسن گزر گیا بادل. میں کیا کروں کہ تیری خاک بے نمو ہے بہت. میں جنگلوں کے گلابوں سے پیار کرتا ہوں، وہ یوں کہ دل میں اجڑنے کی آرزو ہے بہت. میری جان سیکھا ہے تم نے جہاں سے. میرے دل کو تم بھاگ گئے، میری کیا تھی اس میں مجھے جس نے تڑپا دیا، یہی تھی وہ ظالم ادا، یہی تھی وہ ظالم ادا. یہ جا کی باتیں مجنوں کے قصے الگ تو نہیں ہے میری داستان. بتائے ہمیں تو نے سیکھا
جی ہاں جناب، اور معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نام میں غلط دے بیٹھا، ناصر علی سعید کا کلام نہیں ہے یہ نصیر احمد ناصر کا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، شاید جلدی میں نام غلط بتا گیا۔ پروگرام میں شامل نصیر احمد ناصر کا کلام وہ ہے کہ ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں، ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں، روح پرور کمال ہے مجھ میں، سارے زیور ظروف چاندی کے ٹھیکرے ہیں سفال ہیں اس میں۔ زیر سے لفظ ہے، سین زیر سفال، جو بادام وغیرہ کا خول ہوتا ہے، اور ٹھیکرے تو آپ جانتے ہیں۔ اس کلام میں ان اشعار میں میرا خیال کوئی بھی ایسا احساس نہیں ہے جس کو نصیر احمد ناصر نے بیان نہ کیا ہو۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ابھی پروگرام کے آغاز میں انسان پہ مان کی بات ہو رہی تھی، قرض کی بات ہو رہی تھی۔ اگر آپ سمجھے تو یہ قرض ہی ہوتا ہے، نہ سمجھے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ادا جعفری نے کہا تھا کہ فرشتوں کا نگر ہے، نصیر احمد ناصر نے لکھا کہ سارے زیور ظروف چاندی کے ٹھیکرے ہیں سفال ہے مجھ میں، چند ذرات چکنی مٹی کے آئینے کی مثال ہے مجھ میں، اور اس لیے اس قدر چمکتا ہوں، کچھ ستارہ جمال ہے مجھ میں۔ کتنے بچے اچھلتے پھرتے ہیں، کتنے بوڑھے نڈھال ہیں مجھ میں، جانے کیا کیا اٹھائے پھرتا ہوں، کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں۔ ایک دن مجھ کو سوچ کر دیکھو، ایک دن مجھ کو سوچ کر دیکھو، کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں، خود سے لڑنا سرشت ہے میری، الف جنگ وجدال ہے مجھ میں، اور شعر ہے کہ مجھ میں مشرق ہے اور مغرب بھی، سب جنوب و شمال ہے مجھ میں تاریخ کی اداسی ہے، فلسفے پائمال ہے مجھ میں، ان گنت جانور درندے ہیں، ان گنت جانور درندے ہیں، آدمی خال خال ہے مجھ میں، جن کا کوئی کہیں جواب نہیں۔ ایسے کتنے سوال ہیں مجھ میں۔
میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ رات کے آخری پہروں میں جب بھی یہ بزم سخن کا وقت آتا ہے، ویسے بھی انسان جب بھی اس کو تنہائی کی گھڑی میں میسر آ جائیں، اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، تو ایسے بہت سارے سوال جوابوں کے انتظار میں ہوتے ہیں جن کو شاید جواب تو ملے، لیکن آپ کی ذات ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے آپ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ایک نیا زاویہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے کچھ سوال رہ جاتے ہیں جن کا کہیں کوئی جواب نہیں ہوتا، جن کا کوئی کہیں جواب نہیں۔ ایسے کتنے سوال ہیں مجھ میں، کھینچتی ہے کشش زمینوں کی، کائناتی اچھال ہے مجھ میں، کیمیاوی عمل میں ہوں اب تک، ارتقائی ابال ہے مجھ میں، جو بھی خام نیم پختہ ہیں وہ زمانے بھی پال ہے مجھ میں، میرے اندر سماج ہے پورا، سارے رشتے بحال ہیں مجھ میں ازل کا ذہین پٹواری، فرد اور انتقال ہے مجھ میں زمین کا حقیر درباری، آسمانوں کے تھال ہے مجھ میں زمانے کا پیشرو ساتھی، وقت رفتہ کے سال ہے مجھ میں تہذیب بھی، ثقافت بھی، سب عروج و زوال ہے مجھ سے پوچھو نا زندگی کیا ہے، مجھ سے پوچھو نا زندگی کیا ہے، مرگ آسا ملال ہے مجھ میں ڈبکی لگا کے دیکھو تو کتنے بے تھا تال ہے مجھ میں ہولی منا کے دیکھو تو سر سے پا تک گلال ہے مجھ سے ملنا نہ مشتعل ہو کر چوب خستہ کے ٹال ہے مجھ کو مجھ سے ڈراتے رہتے ہیں، بھوت روحیں کرال ہے مجھ میں، خشک و ترکا عظیم خطہ ہوں، ست سمندر و شال ہے مجھ میں، کچھ زمانے بعید ہیں مجھ سے، کچھ زمانوں کے حال ہیں مجھ میں، کچھ تناور تھے کاٹ ڈالے گئے، کچھ ابھی نونہال ہیں مجھ میں، کچھ تو ہیں نیلگوں ہمیشہ سے، کچھ ہرے اور لال ہے مجھ میں، اتنا گنجان ہو گیا ہوں میں، راستے بھی محال ہے مجھ میں، درد ہے اب نہ چوٹ باقی ہے، درد ہے اب نہ چوٹ باقی ہے، چند شیشے کے بال ہے مجھ میں، گھر بناؤ یا بیچ ڈالو انہیں، چند مرلے کنال ہے مجھ میں، اب بھی اڑنے کا شوق زندہ ہے، کچھ پرندے اقال ہیں مجھ میں، اصل کیا ہے سمجھ نہیں آتی، اس قدر گول مال ہے مجھ میں، میری اس بات کا یقین کرو، سر بسر احتمال ہے مجھ میں، کس بلا کا اذیتی ہوں میں، زخم بھی اندمال ہے مجھ میں، میری پہچان چند برتن ہیں، چند اچھے گلال ہیں مجھ میں، اس قدر مجھ میں ریگزار بھی ہیں، جس قدر ورش کال ہے مجھ میں آباد ہے ابھی گاؤں، کھیت بننے کدال ہے مجھ میں، یوں ہوا میرا جسم سہلائے جیسے ریشم کے بال ہے مجھ میں، خواہشوں کا مزار ہوں ناصر، لوگ بہوے دھمال ہے مجھ میں، گھر بناؤ یا بیچ ڈالو انہیں، چند مرلے کنال ہے مجھ میں، اصل کیا ہے سمجھ نہیں آتی، اس قدر گول مال ہے مجھ میں، اتنا گنجان ہو گیا ہوں میں، راستے بھی محال ہے مجھ میں۔ تیری تھاں سوچی نہ تینوں دلوں کڈتا
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਤਾ ਲੋਕੀ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਲਈਏ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਜਤਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਲੋਕੀ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਨੀਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਮ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਲੋਕੀ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦਰਦ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ आज खरीदते हैं हम कल जो कहीं न बिक सके। जहाँ मोहम्मद सलीमुर रहमान
آج خریدتے ہیں ہم، کل جو کہیں نہ بک سکے، آڑ کباڑ زندگی تول کے آخرش بکے، بیچنا اور خریدنا بس یہی کام رہ گئے، جسم کا خرچ بڑھ گیا، عقل غریب ہو گئی، کہتا ہے کوئی رات دن بیچ خرید لو نئے، فصل جو بھوک کی اگے، قحط بچھاؤ اوڑھ لو، دنیا ہے ساری ہاتھ میں، جیب میں 2 ٹکے نہیں، ہم جو ہوا خرید کے بوتے ہیں گد باد آج، کل جو اگیں گی آندھیاں بیچیں گے ان کو ہم کہاں، اتنا بہت سا مول تول اور حصول کچھ نہیں، کام کی شے نہیں کوئی، پھر بھی فضول کچھ نہیں، قصہ یہی ہے مختصر، آخر میں بیچ کر سفر، خیر سے بدھو آئے گھر، خالی سفر خرید کر، خالی سفر خرید کر۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی۔ وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی، وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی، اس عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا، پندار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی، اور کن لوگوں کو پیار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ
ایک شخص نے مجھ کو مار دیا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی. یہ سجا سجایا گھر ساتھی میری ذات نہیں، میرا حال نہیں. یہ سجا سجایا گھر ساتھی میری ذات نہیں، میرا حال نہیں. اے کاش کبھی تم جان سکو، اے کاش کبھی تم جان سکو، جو اس سکھ نے آزار دیا. کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی. جی ہاں جناب، اور ایک پروگرام میں غزل شامل کرتے ہیں سلیم کوثر صاحب کی، اور کتاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نصیر احمد ناصر کی، جہاں پہ آپ نے اشعار سنے، ان کی نثر بھی شامل کریں گے آج پروگرام. پہلے بھی پروگرام میں شامل ہوئی ہے نثری نظم، دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم. پہلے چند اشعار جو آپ سننا چاہتے ہیں سلیم کوثر صاحب کے، کہ کہانی کے حوالے سے، اور کہانی کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ کہانی تو سب کے پاس ہے، ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، لیکن ایک چیز جو سب کے پاس نہیں ہوتی وہ اعتبار ہے. اعتبار کی کمی ہے. سلیم کوثر صاحب نے لکھا کہ نیند آنکھوں میں رکھا ہوا خواب ہے، خواب سے متصل رجگوں میں ملو گے، کہانی سنو گے. نیند آنکھوں میں رکھا ہوا خواب ہے، خواب سے متصل رجگوں میں ملو گے، کہانی سنو گے. ٹھیک سے تو مجھے یاد کچھ بھی نہیں، میں سناتا ہوں، تم تانا بنا بنو گے، کہانی سنو گے. میرے قدموں سے لپٹا ہوا ماورائی مسافت کا صحرا نئے راستوں میں سے الجھنے لگا ہے. میرے قدموں سے لپٹا ہوا ماورائی مسافت کا صحرا نئے راستوں سے الجھنے لگا ہے.
تم بھلا اضطرابی رویوں کی اس بے قرار تو بحر میں کہاں تک چلو گے؟ کہانی سنو گے؟ یہ طلسمیں شب و روز حیرت کی پرچھائیاں ہیں جس میں لمحوں کی تبدیلیوں پر زمانہ کھڑے ہیں. یہ طلسموں شب و روز حیرت کی پرچھائیاں ہیں جس میں لمحوں کی تبدیلیوں پر زمانے کھڑے ہیں. رات آئی تو سورج کی کرنیں سمیٹو گے اور دھوپ میں چاند تارے چنو گے. کہانی سنو گے؟ دور کھڑکی سے باہر درختوں کی تنہائیوں میں پرندوں کے سائے سمٹنے لگے ہیں. تم یوں ہی میرے زانوں پہ سر رکھے لیٹے رہو اور وعدہ کرو چپ رہو گے. کہانی سنو گے؟ زندگی ریت کی طرح مٹھی سے کیسے پھسلتی جا رہی ہے، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ اور اگر تم کو ابھی سلیم اس کی کوئی خبر تک نہیں، بعد میں کیا کرو گے؟ کہانی سنو گے؟ جو مقطع میں سلیم کوثر صاحب نے کہا نا کہ زندگی ریت کی طرح مٹھی سے کیسے پھسلتی جا رہی ہے، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ تو بات اتنی سی ہے کہ بس اسی ایک چیز کی خبر نہیں رہتی، باقی ساری چیزوں کی خبر ہم رکھتے ہیں. نصیر احمد ناصر کی ایک نثری نظم تھی. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بہت طویل اشعار تھے اور یہ نظم بھی طویل ہے، اس لیے جب میرے پاس آج اتفاق سے کتاب ہے تو میں یہ دونوں چیزیں شامل کی دیتا ہوں. کوئی اپنا ملے گا، کوئی اپنا ملے گا، کوئی سپنا ملے گا، کبھی کوئی بے شکل پرچھائی بے سر ہیولا ملے گا، کبھی کوئی خوش رنگ چہرہ ملے گا، کبھی کوئی آواز کوہنا مثال گل شب کھلے گی، کبھی کوئی نوخیز لمحہ ملے گا، کبھی کوئی جنگل ملے گا، کبھی سرد صحرا، کبھی سبز بیلا ملے گا، کبھی کوئی جنگل ملے گا، کبھی زرد صحرا، کبھی سبز بیلا ملے گا، کبھی کوئی برگد، کبھی کوئی پیپل ملے گا، کبھی اود گرکی، کبھی سرخ سندل ملے گا، کبھی صرف جداوار ہوگی، کبھی دار چینی، کبھی تیز پتے کے پیڑوں کا جھمگٹ ملے گا، کبھی جھاڑیوں کا شرر خیز ہامون ہوگا، کبھی خشک رقبہ ملے گا، کبھی آبنوسی درختوں کا خطہ ملے گا، کبھی آب و گلے کا خمیرہ ملے گا، کبھی خشک و تازہ بنے اوپلوں کا ذخیرہ ملے گا، کبھی گانے جود و سخا، کبھی تاسیمی، کبھی احمری زر، کبھی جست اور تانبا، کبھی محض پیتل ملے گا، کبھی اجنبی سرزمینوں پہ چلنا پڑے گا، کبھی کوئی علاقہ اپنا ملے گا، کبھی کوئی منزل بھی ہوگی، کبھی کوئی رستہ ملے گا، کبھی دھوپ شاخوں پہ ہوگی، کبھی کوئی سایہ ملے گا، کبھی خواب پورا نہ ہوگا، کبھی خواب پورا نہ ہوگا، کبھی درد آدھا ملے گا، کبھی شام اپنے کناروں سے باہر بھی ہوگی، کبھی باغ ظلمات روشن ملے گا، کبھی آفتابی سدن بھی سیاہی میں لتھڑا ملے گا، کبھی رات گمبھیر ہوگی، کبھی دیپ ہاتھوں پہ جلتا ملے گا، کبھی چاند نیلا بھی ہوگا، کبھی چاند نیلا بھی ہوگا، کبھی تام چینی سا ابیض ستارہ ملے گا، کبھی کوئی دو آپ پایاب ملے گا، کبھی کوئی گہرا ملے گا، کبھی راز پانی کا معلوم ہوگا، کبھی بادلوں کا ٹھکانہ ملے گا، کبھی جل پری گنگنائے گی کوئی، کبھی کوئی اپنے ہی ساحل پہ خاموش بیٹھا ملے گا، کبھی ہوگا یادوں کا جھرمٹ، کبھی ہوگا یادوں کا جھرمٹ، کبھی کوئی تنہا ملے گا، کبھی پیاس آنکھوں میں ہوگی، کبھی لب پہ دریا ملے گا، کبھی ایک سمک خور خونی درندہ، کبھی ایک آبی پرندہ ملے گا، کبھی دشت خارا، کبھی خوبصورت شاہ فام لیلا، کبھی قیس مجنو ملے گا، کبھی معجزاتی زمانوں کی تیکون ہوگی، کبھی سوک یوسف، کبھی عہد موسیٰ، کبھی مرغ عیسیٰ ملے گا، کبھی کوئی سچ کے لیے جان دے گا، کبھی جان شیریں کا رسیہ ملے گا، کبھی کوئی روشن جبین دل کشا دل کا
اچھا ملے گا، کبھی روشنی کا جھروکا ملے گا، کبھی صبح کاذب کا دھوکہ ملے گا، کبھی کوئی دیوار اونچی سی ہوگی، کبھی کوئی در نیم سا ملے گا، کبھی جیت ہوگی کسی کی، کبھی آسمان تک بھیارا ملے گا، کبھی عاشقوں صوفیوں کا اشارہ ملے گا، کبھی خشت پختہ سی کاریگری سے بنایا ہوا نقش تازہ ملے گا، کبھی وقت رفتہ کا ملبہ ملے گا، کبھی سنگ ماہی، کبھی سست رفتار کچھوے کا خول قدیمی، کبھی کن کھجورے کا ڈھانچہ ملے گا، کبھی چوب خستہ، کبھی کوئی دھاتی لبادہ ملے گا، کبھی کوئی صدیوں پرانا ارادہ ملے گا، کبھی خواہشوں کا برادہ ملے گا، کبھی چاک ارض و سما کا گھماؤ، کبھی کوزہ سازوں کا آوا ملے گا، کبھی کچی مٹی کی ہانڈی، کبھی کوئی مٹی کا باوا ملے گا، کبھی کاف پریوں چڑیلوں کا جادو چلے گا، کبھی نار اصلی کا نقش کفے پا ملے گا، کبھی وہ دکھائی نہ دے گا، کبھی وہ سراپا ملے گا، کبھی خود سے ہوگی ملاقات اپنی، کبھی تو وہ ہمزاد میرا ملے گا، کبھی کوئی مجھ سا بھی ہوگا، کبھی کوئی تجھ سا ملے گا، کبھی نظم کوئی مکمل بھی ہوگی، کبھی لفظ کوئی ادھورا ملے گا، کبھی دل یہ ٹوٹے گا اپنی تھکن سے، کبھی ایک تسلسل سے چلتا ملے گا، کبھی کچھ نہ ہوگا زمین پر، کبھی کائناتوں کا ریلا ملے گا، کبھی زندگی کا کہیں سے تو آغاز ہوگا، کبھی مرگ پہ ہم کا انتم کنارہ ملے گا، کبھی خود سے ہوگی ملاقات اپنی، کبھی تو وہ ہمزاد میرا ملے گا، کبھی کوئی مجھ سا بھی ہوگا، کبھی کوئی تجھ سا ملے گا۔
پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں تیرا اصرار کے چاہت میری بےتاب نہ ہو، واقف اس غم سے میرا حلقہ احباب نہ ہو. تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں یہ بھی کیا بات کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں، گر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں. جب کسی بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں میں نے اس فکر میں کاٹی کئی راتیں کئی دن، میرے شعروں میں تیرا نام نہ آئے، لیکن جب تیری سانس میری سانس میں رس گھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں تیرے جلووں کا ہے پر تو میری ایک ایک غزل، تو میرے جسم کا سایہ ہے تو کترا کے نہ چل. پردہ داری تو خود اپنا ہی بھرم کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں رات باقی رہے کہ ڈھل جائے، رات باقی رہے کہ ڈھل جائے، زندگی تو نہ رخ بدل جائے. سوچ کی دھوپ میں بدن اس کا برف جیسے پگھل پگھل جائے. کس قدر گرم ہے وجود کا لمس، برق چھولے تو وہ بھی جل جائے. اس قدر محوے رنجے ہستی ہوں، موت آئے تو وہ بھی ٹل جائے. پہلی پہلی محبتوں کا خمار، باتوں باتوں میں رات ڈھل جائے. آپ کے دل میں وہ درد اترا ہے، غیر ممکن ہے آج کل جائے. زندگی خوش ہے تیرے وعدوں پر، جیسے بچے کا دل بہل جائے. ہجر کی رات ڈھل گئی موسم،
ہجر کی رات ڈھل گئی محسن، اب تو دل سے کہو سنبھل جائے، پہلی پہلی محبتوں کا خمار، باتوں باتوں میں رات ڈھل جائے۔ جی ہاں جناب، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ قریباً 23 منٹ کا باقی رہ گیا۔ بس بسخن اونچا شوق، اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان۔ آپ کی فرمائشیں آپ کی سماعتوں تک، چاہے ان کا تعلق موسیقی سے ہو یا اس کا تعلق شاعری سے ہو۔ سو ایک ٹریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ موہی آئی ہے جب سے لاج، موہی آئی ہے جب سے لاج، میں اتنی زور سے ناچی آج کی گھنگرو ٹوٹ گئے، کہ گھنگرو
جی آج کے بزم سخن کی آخری نظم شامل کرتے ہیں بلقیس محمود صاحبہ، اور ان کی کتاب مجھے بولنے دو، یہ کی کتاب آپ جانتے ہیں، آشوب آگے ہی۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے اب تو یہ بھی خبر نہیں، مجھے اب تو یہ بھی خبر نہیں کوئی راہبر ہے کہ راہزن، ذرا آغاز سنے گا نظم کا، اور اس احساس کو چھونے کی کوشش کیجیے گا کہ جو احساس زندگی بھر کی کمائی ہوتا ہے، ساری عمر کی ریاضت کے بعد یہ لکھی گئی یہ نظم۔ مجھے اب تو یہ بھی خبر نہیں کوئی راہبر ہے کہ راہزن، میں سراب رستوں میں بھاگتے سر راہ گزار بکھر گئی، وہ بہار رنگ تلاشتے میں خزاں رسیدہ سی بن گئی، میرا اعتماد اچھڑ گیا، میرا اعتماد اجڑ گیا، میرا اعتبار بکھر گیا، وہ برہنہ پائی کی آبرو میری گل زمینوں میں لٹ گئی، غم آرزو تجھے کیا خبر، غم آرزو تجھے کیا خبر، میری عمر بھر کی مسافرت میں عذاب کتنے شدید تھے، کبھی دن گزرنے کی دہشتیں، کبھی جان سے جانے کا خوف تھا، کبھی جاتے لمحوں کی بے بسی، کبھی آتے لمحوں کا خوف تھا، کبھی مخمسے، کبھی وسوسے، کبھی کرب خیال تھا، کبھی سوچنے کے عذاب تھے، کبھی دیکھنے کے وبال تھے، یہ نفس نفس کی اذیتیں میں کسے کہوں، میں کسے لکھوں، مجھے زندگی کی خبر نہیں، وہاں منزلوں کے سوال ہیں، وہی راستے، وہی منزلیں، جنہیں کاٹتے، جنہیں ڈھونڈتے مجھے دلدلوں نے نگل لیا، میرا شعلہ شعلہ وجود کو سر راہ خاک بنا دیا، میرا خاک رنگ وجود بھی میرے قافلے کی نظر میں ہے، سبھی کربناک ستم زدہ، سبھی تیر کھائے ہوئے بدن، سبھی کشتگان راہ وفا مجھے دیکھتے ہیں لٹے لٹے، میں کہ آرزو کا نشان تھی، میں کہ ولولوں کی زبان تھی، میں کہ منزلوں کی نقیب تھی، سر راہ گزار بکھر گئی، مجھے اب تو یہ بھی خبر نہیں کوئی راہبر ہے کہ راہزن، میں سراب رستوں میں بھاگتے سر راہ گزار بکھر گئی، وہ بہار جس کی تلاش تھی، وہ بہار جانے کدھر گئی۔ جی ہاں جناب، اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ بلقیس محمود کا کلام مجھے بولنے دو، نصف انتخاب، ایک ہی کتاب ہے ان کی مارکیٹ میں، اور اب تو بہت سا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، زندگی شرط ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ تو بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I. And I on you. 101 FM.